صحابہ ایمان والے ہیں، سارے صحابہ مومن ہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ رکوع سجود میں رہا کرتے ہیں، شب و روز عبادت الہی میں رہا کرتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع و سجود کر کے معیت مصطفیٰ میں رہ کر ایسے لگتا ہے کہ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف رضا الہی ہی ہے۔ وہ تلاش کرتے ہیں رضا الہی کو سجدوں میں، تلاوت قرآن میں، جہاد میں، معیت مصطفیٰ میں، آقا علیہ السلام کی معیت میں رہ کر کافروں پر سختی کرتے ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ رضا الہی کو تلاش کرنے والے ہیں، وہ متلاشی ہیں تو صرف رضا الہی کے۔ اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو مطمع نظر اور نصب العین کیا ہے؟ رضا الہی۔ اگر وہ آپس میں محبت سے بات کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، رکوع و سجود کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے۔ صحابہ اکرام کا ہر عمل یا رب کے قرآن کے مطابق ہے یا آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ جب تک وہ تلاش کرتے ہیں کس چیز کو؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، وہ تو متلاشی ہے کہ ہمیں رب کا فضل نصیب ہو جائے۔ ان پر تو فضل ہے، ان پر تو کرم ہے کہ معیت مصطفیٰ میں ہے، یہی تو فضل ہے ان پر تو معیت مصطفیٰ میں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے کہ وہ معیت مصطفیٰ میں رہا کرتے تھے۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ چیز بتلائی گئی، یہ چیز بیان کی گئی، یہ مضمون بیان کیا گیا صحابہ اکرام کی عظمت کا۔ یہاں صحابہ اکرام کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کون تھے، ان کی علامت کیا ہے، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ذکر صحابہ اس آیت کا مضمون ہے، مگر اس مضمون کا عنوان آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ ذکر صحابہ مراد اس آیت سے، مگر آیت کا مضمون جو ہے وہ صحابہ اکرام کا ذکر، مگر ذکر صحابہ سے پہلے اس مضمون کا جو عنوان ہے، اس مضمون کا عنوان وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف رکھیے، آیت کا مضمون کیا ہے؟ والذین معہ، جو ان کی معیت میں ہے، اس سے مراد صحابہ اکرام کی ذات ہے، اس سے مراد صحابی رسول ہے۔ اشداء علی الکفار سے مراد کوئی اور نہیں، صحابی رسول ہے۔ رحماء بینہم سے مراد صحابی رسول کی ذات ہے۔ تراہم رکعا سجدا سے مراد صحابی رسول کی ذات ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد صحابہ اکرام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ آیت کا جو مضمون ہے، اس کا عنوان ہے محمد رسول اللہ، یعنی پتہ چلا صحابہ اکرام کی جو حیات مبارکہ ہے اس کا عنوان ہی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس آیت میں صحابہ اکرام کی پہچان کروائی گئی اور ذاتی فضیلت سے پہچان نہیں کروائی گئی، ذاتی فضیلت سے پہچان نہیں کروائی گئی کہ صحابہ اکرام وہ عالم تھے، عالم تو تھے، مگر ذاتی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے بڑے سچے تھے، ذاتی فضیلت سے پہچان نہیں کروائی، بلکہ رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی پہچان کروائی تو ذاتی فضیلت سے نہیں بلکہ معیت مصطفیٰ سے پہچان کروائی کہ وہ صحابہ تو حضور کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ ذاتی فضیلت تو تھی نا، سیدنا صدیق اکبر سب سے بڑے سچے تھے، سیدنا فاروق اعظم کافروں سے لڑتے تھے، ذاتی فضیلت تھی، مگر تعارف پیش کروایا صحابہ کا، ان کا ذکر کیا تو ان کی پہچان کروائی تو فرمایا صحابہ تو وہ تھے والذین معہ، جو صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں رہا کرتے تھے۔
ذاتی فضیلت سے پہچان نہیں کروائی بلکہ مائیت مصطفیٰ سے، ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہچان کروائی۔ اب سنیے، عالم انسانیت کی سب سے عظیم جماعت وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ تمام انسانوں میں سے سب سے عظیم اور برتر اور اعلیٰ اور افضل جو جماعت ہے تمام انسانوں میں، وہ سب سے افضل صحابہ اکرام کی ذات والا صفات ہے۔ انسان اتنے افضل نہیں جتنے صحابہ اکرام افضل ہیں۔ تمام انسانوں میں سے سب سے افضل جو ذات ہے وہ ذات صحابہ ہی ہے، وہ جماعت صحابہ ہی ہے۔ صحابہ اکرام کو کسی عبادت نے صحابی نہیں بنایا، وہ مجاہد تھے، صحابی نہیں بنایا، وہ عبادت گزار تھے، کسی عبادت نے صحابہ اکرام کو صحابی نہیں بنایا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صحابہ کو کس نے صحابی بنایا تو وہ عبادت گزار تھے مگر صحابی، وہ مجاہد تھے مگر صحابی نہیں بنایا، اس عمل نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ وہ قاری قرآن تھے مگر اس عمل نے صحابی رسول نہیں بنایا۔ وہ تلاوت قرآن کرتے تھے مگر اس عمل نے صحابی رسول نہیں بنایا۔ وہ قاری قرآن بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ ان اعمال صالحہ نے انہیں صحابی رسول نہیں بنایا، انہیں صحابی رسول بنایا ہے تو فقط دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ انہیں مائیت مصطفیٰ نے صحابی بنایا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ وہ محبت سے دیکھتے تھے، اسی شرف کی وجہ سے اللہ نے ان کو صحابیت کا منصب عطا فرما دیا۔ مجاہد بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ سجدہ کرتے بھی تھے، دشمنوں سے جہاد بھی کرتے تھے، آپس میں محبت بھی کرتے تھے، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے تھے، اخلاص بھی تھا، عبادت بھی تھی، مگر ان اعمال صالحہ کی بدولت صحابی نہیں بنے۔ صحابی بنے تو محبت رسول سے وہ آقا علیہ السلام کو دیکھتے تھے، وہ محبت سے آقا علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اس عمل نے ان کو صحابی کا شرف دیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے صحابی کس طرح بنتا ہے تو گویا پتہ چلا کہ بندہ ساری زندگی عبادت کرے، مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، تلاوت قرآن کرے، قاری بن جائے، مجاہد بن جائے، حافظ بن جائے، سب کچھ بننے کے باوجود وہ صحابہ اکرام کے علم کے مطابق بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ اکرام کی مائیت کے مطابق بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ وہ تو ایسے تھے، وہ عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ رکوع سجود بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، مگر سب سے افضل جو ان کا عمل تھا کہ وہ مائیت مصطفیٰ میں رہ کر دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ فرمایا سب سے پہلی پہچان والذین معہ، وہ مائیت مصطفیٰ میں رہا کرتے تھے۔ اشداء علی الکفار، دوسری پہچان وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ رحماء بینہم، وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہا کرتے تھے، تیسری پہچان۔ چوتھی پہچان تراہم رکعا سجدا، وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پانچویں پہچان یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پانچویں پہچان یہ ہے کہ وہ صرف رضا الہی کے ہی متلاشی تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا تعارف ہے۔ بکواس کرتے ہو ان کے متعلق، نازیبہ کلمات بولتے ہو، کافر کہتے ہو، اور جس جماعت پر رب راضی ہے، جس جماعت پر آقا علیہ السلام راضی ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ انہیں کہتے ہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حیات صحابہ کا مقصد صرف ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھا۔